رکنے والا کون ہے؟ خدا کی طرف سے۔ ہاں ایک بات اور بھی جانتے ہیں، گمراہ مسجد سے نہیں رکے گا، یہ بات سمجھنا، مسجد سے نہیں رکے گا، مسجد کو جانے سے جو رکتا ہے وہ گمراہ نہیں ہے، وہ باقاعدہ مسجد کو پنجگانا ادا کرے گا، مگر بیڑی پاؤں میں کہاں لگتی ہے؟ اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پر قدم رکھنے سے پاؤں میں بیڑی پڑ جاتی ہے۔ میں نہیں آتا، اس کو معلوم جہاں ہے جو جتنے پڑھتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ یہی تو خدا کہتا ہے اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ولی کوئی مرشد نہیں ملتا، جس کو ہدایت دیتا ہے وہی مرشد وہی ولی اس کا رہنما ہے برابر۔ یہ ولیوں کی بات ہے۔ اب ولیوں کے آقا غوث اعظم کے دادا و نانا حسین اعظم، شہید اعظم کون ہے؟ شہید اعظم۔ اب محرم آتا ہے تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اب رونے والے، اب اس میں افسوس کھانے والے، غم کھانے والے، میں تو کہتا کوئی غم کوئی رونا دھونا کرنا ہی نہیں، کیوں؟ رونے میں، غم کھانے میں، درد کھانے میں مجبوری کو محتاجی نظر آتی ہے، لیکن میرا حسین کربلا کے میدان میں نہ مجبور تھا نہ محتاج تھا، با اختیار تھا، نہ خوف تھا نہ خطرہ تھا، بے پرواہ تھا۔ یوں سمجھ لو حسین کا تذکرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد سے، ان کے تذکرے سے امت مسلمہ میں، ایمان والوں میں شجاعت آنی چاہیے، ہمت آنی چاہیے، اور ایسی ہمت و شجاعت یہ تو کیا ہے لاکھوں بھی آ گئے، کرنا نہیں، خدا ہمارا حامی، خدا کا رسول ہمارا حامی، یہ کر کے حسین کی کربلا کے میدان میں ایسے جوہر دکھلائے، ایسے جوہر دکھلائے، معصوم علی اصغر شہید ہوا غم نہ کھائے، علی اکبر شہید ہوا غم نہ کھائے، امام قاسم شہید ہوئے، اپنے شہید ہوئے، غم نہ کھائے، بس ثابت قدمی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی دولت اپنائی، صبر و استقلال کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے رہے۔ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 72، کتنے؟ یعنی 70 پر 2، مگر یزیدیوں کا لشکر 22,000، کتنے ہزار؟ 22,000۔ کوئی مقابلہ ہے؟ اکثر لوگ یہ دعویٰ بتا دیتے ہیں اکثر لوگ خلافت کی لڑائی، جاہل و مکار ہیں ایسے لوگ، شہید اعظم کو خلافت کی لڑائی کے لیے، سلطنت کے لیے، رتبے کے لیے گئے، دولت کے لیے گئے، ارے میرے حسین کے قدموں کے پاس ساری سلطنتیں قربان، ساری خلافتیں، ساری دولت ٹھوکر میں کیا کمی؟ کیا کمی؟ جن کے نانا دو جہاں کے آقا ہیں، جن کا باپ فاتح خیبر علی کرار اسد اللہ و اسد الرسول مولا علی ہے، من کنت مولا فعلی مولا، جن کے باپ، جن کی ماں فاطمہ الزہرا، جنت کی بیٹی، جنت کی ملکہ، ساری عورتوں کی سردار، قربان جائیے، جن کے گھر میں لوگ دیکھتے ہیں کہ 3 دن سے فاقہ ہے، عقیدت مندوں نے یہ بھی دیکھا کہ فاطمہ کے گھر میں دسترخوان جنت سے فرشتے لے کر آئے، یہ اختیار، وہ بندت نے بات ابھی تو ذکر ہوا نا، حسین جیسا اب تک آیا ہے نہ آئے گا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، یہ بڑے عجیب ہیں دونوں، نبی جیسے کوئی نبی نہیں، حسین جیسا کوئی حسین نہیں، جانتے ہو کیوں؟ خدا نے نبی کے لیے ساری زمین پاک کر دی سجدے کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیگر انبیاءوں کے لیے نہیں، وہ جہاں بھی جاؤ نمازوں کو دن کے رکھنا، اپنے مقام میں آ کر پڑھنا، دوسری جگہ نمازیں نہیں ہوتی، مگر صدقہ ہمارے نبی کا جہاں جہاں وہاں مسجد بناؤ، جہاں جہاں وہاں سجدہ نماز ہو جائے گا، بس سمجھ میں آئے گا، یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ اب نبی کے سجدے کے جیسا کسی کا سجدہ ہے؟
نبی کی نماز کی جیسی کسی کی نماز ہو سکتی ہے؟ ہماری ساری نمازیں نقل ہیں، نقل ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا 2 رکعت پڑھو 4 رکعت پڑھو، قرآن میں کہیں گے ذکر نہیں آیا 2 رکعت پڑھنا 4 رکعت پڑھنا 3 رکعت پڑھنا، ذکر اس نہیں ہے، بس اتنا کہا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تمہارا قیام، تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ، تمہارا قاعدہ، یہ سب کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبح کے 2 رکعت، ظہر کے 2 رکعت، عصر کے 4 رکعت، مغرب کے 3 رکعت، عشاء کے 4 رکعت، قسم خدا کی اس کا ذکر، اس کا حساب قرآن میں نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے نبی نے کون سے وقت میں کتنی پڑھی، صحابہ نے دیکھا، غلاموں نے دیکھا، اتنی رکعت ہم نے پکڑی۔ اب 2 رکعت کی جگہ اے اللہ کی نماز تیری نا 2 رکعت تو کیا 4 رکعت پڑھ دوں 10 رکعت پڑھ دوں تو نماز قبول ہوگی؟ اگر فجر کے 2 رکعت کے بعد نماز دوسری نماز پڑھنا حرام ہے، صرف 2 رکعت فرض والا ہوگی، کوئی نفل نماز نہیں ہوگی، حرام ہے۔ اس طرح عصر کی فرض ہو گئی، کوئی نفل نماز نہیں، حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہ زیادہ کر سکتا ہوگا کب؟ نبی کی نماز اصل ہے، ہماری نماز نقل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہماری نماز قبول ہے نہیں قبول معلوم ہے، کیونکہ ہمارے دل میں اتنا کچرا، پیٹ میں سارا حرام کا مال، زبان پہ جھوٹ، بدنظری، بدسماعت، بری چال و چلن، پھر بھی ہم نمازی اللہ راضی ہو جاتا، بھر بھر کر کھاتے اللہ راضی، کیا خبر میں ہوتا؟ گئے تو معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہاں بات فوقت میں مل رہا ہے، باقی جاگیر مل گئی، مال خلق اللہ، داتے جاؤ لاتے جاؤ ڈاتے جاؤ ڈاتے جاؤ، وہاں جائیں گے تو معلوم ہوگا، پیٹ چھڑے گا پڑے گا، حساب کا جب پتا چلے اللہ معافی کرے گا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ جب کہ بات بات کہتا ہے اللہ معاف کرے گا، خراب کی کھان اللہ معاف کرے گا، جھوٹ بولا اللہ معاف کرے گا، سوال ہی نہیں بولا تجھے معاف کر دوں گا، ہاں معاف کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا معاف کر دیا ہے، کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کرے گا یا نہ کرے گا، یہ اس کی مرضی ہے۔ بات میں ایسا ہماری حالت ہے، تو نقل ہماری ہے، اصل مصطفیٰ کی ہے، کوئی ہے نماز مصطفیٰ جیسی؟ اور وہ نماز کس کی ہے؟ اللہ ہے۔ مصطفیٰ جیسی نماز دنیا میں کسی کی نہیں، حسین جیسا سجدہ کسی کا نہیں، صبح قیامت تک میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور میرے نبی کا مصلی زمین پر، میرے نبی کا مصلی زمین پر، حسین کا مصلی اس کے نبی پر، حسین نے ثابت کر دیا جب پہلی بار بارگاہ خدا میں سر جھکاؤں گا تو میرا مصلی زمین پر نہیں، میرے نبی کی پشت پر ہوگا، پیٹھ پر۔ کہاں پر؟ پیٹھ پر۔ اب یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے، جاہلہ معلوم نہیں، نماز اللہ کی ہے، عمر فاروق اعظم دیتے ہیں، سارے صحابہ دیتے ہیں، سجدے میں سر جھکایا، حسین پیٹھ پر چڑھ گئے، میرے مصطفیٰ کا سر سجدے میں چھے اٹھا نہیں۔ اب جاہلہ دیتے نہیں، معلوم نہیں، پڑھے نہیں ہے حدیثہ، معلوم نہیں ہے۔ اب کتنے وقت کتنی دیر تک رسول اٹھائے نہیں، یہ مصطفیٰ جاتے ہیں اور وہاں کا منظر دیکھنے والے صحابہ جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب سجدے میں کتنے بار سبحان ربی الاعلیٰ کتنے بار بولو گے؟ 3 بار، زیادہ سے زیادہ 7 بار، وقت نہیں ہوگا، لیکن میرے مصطفیٰ کا سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، سارے صحابہ پریشان، سجدے سے نبی سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ شاید ہو سکتا ہے جو وہی آ رہی ہے، اللہ کا کلام آ رہا نہیں، سجدہ لمبا، نماز خدا کی، کس کی؟ سجدہ لمبا، مگر پیٹھ پر کون؟ پیٹھ پر کون؟ بس سمجھ میں؟ اب مجھے بتاؤ، نماز دین ہے یا دنیا؟ نماز دین ہے یا دنیا؟ ذرا زور سے، نماز کیا ہے؟ دین ہے، دنیا نہیں نا۔ دنیا کو ترک کر کے نماز میں پڑھو، دنیا ترک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو دین نماز۔ بس سمجھ میں آ گیا؟
جب نماز دین ہے، دین میں نماز ہے، دنیا میں ہی ہے، تو نماز میں سبحان رب الاعلیٰ جو ذکر خدا ہے وہ بھی دین ہے۔ مصطفیٰ کی زبان سبحان رب الاعلیٰ، مصطفیٰ کا دل یا حسین۔ کیوں سجدے سے سر نہیں اٹھائے؟ کہیں سجدے سے سر اٹھایا تو میرا معصوم نوازا حسین گر نہ جائے، اسے چوٹ نہ لگے، دل میں خیال حسین، زبان میں